اسپیکر کو بلانا چاہوں گا کیونکہ کھانا بھی کافی دیر سے آیا ہوا ہے، تو سر کو بلا. تو میں گزارش کروں گا، پہلے میں تعارف کو بھرپور کروا چکا ہوں، تو میں ملتمس ہوں نہایت ہی معزز و مکرم اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ علامہ الیاس ستار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من یار یہ ایک چکر ہو گیا، ایک بہت بڑا مسٹیک میں لال کرسی لایا یار، یہ پرسوں بہت پریشان کیا تھا. یہ ابھی سے شروع کر دیا. نہیں وہ صحیح ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یونیورسٹی سے پرانا محبت ہے اور یونیورسٹی کے اندر میں ڈاکٹر عارف خان ساکی بھائی سے بھی اتنا ہی محبت ہو گیا ہے، اور لئیک بھائی یہ لوگ اتنے محبت کے الفاظ سے نوازتے ہیں کہ ان کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے کہ صرف یہ محبت کرتا ہے. یہ دو طرفہ ہے. تو بہرحال آپ کے خدمت میں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دی گریٹسٹ ornament given to man is learning. سب سے بہترین زیور جو انسان کو اللہ نے دیا وہ لرننگ ہے. تو لرننگ سے یہ ہوتا ہے کہ کالا حبشی بھی ہو لیکن اگر اس میں علم ہے بھرا ہوا تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ گزار دیں گے، اور ایک خوبصورت بندہ ہو لیکن جاہل جھٹ ہو، سوٹ ٹائی سب پہن کے ہو، تو آپ تھوڑا دیر بیٹھیں گے پھر کسی اور کو تلاش کریں گے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہترین ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اور ان کو جو سمندر ملا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بولا جب بھی آیت کا نزول ہو تو ربی زدنی علما پڑھو، مسجد سمندر کا تمنا کرو. تو اللہ کا شکر ہے. تو آج قرآن بھی ختم کیے ہم لوگ. تو قرآن شریف کے بارے میں ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے وہ آج بتاتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب کے کان میں سب سے پہلا لفظ جو جاتا ہے اللہ اکبر، اور سیری چورو تو اللہ اکبر، ذبح کرو تو اللہ اکبر، یعنی گائے بکری کو، آدمی کو نہیں. تو اس طریقے سے بہت سارا لمحات میں اللہ اکبر سے زیادہ کلمہ کوئی نہیں استعمال ہوتا ہے. تسبیح بھی پڑھتے ہیں سجدے پہ جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، اذان میں سب سے زیادہ، عید کے کلمہ میں سب سے زیادہ. تو میرے کو شوق ہوا قرآن میں دیکھنے کا کہ یہ اللہ اکبر کیسے استعمال ہوتا ہے. تو جب تلاش کیا تو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. تو میں نے بولا کہ یہ ایسا بات ہے کیوں، ضرور کچھ اس میں حکمت ہوگا کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا اللہ اکبر، اور یہ اس میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے اور حدیث میں بار بار ہے. تو جب مطالعہ کیا تو بہت سارا مثال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تارا کو دیکھتے بولتے یہ رب ہے، پھر وہ چھپ جاتا بولتے چھپتا ہوا رب نہیں ہوتا ہے، پھر چاند کو بولتے ویسے اس کو بھی رد کرتے. سورج جب چمکتا ہوا آتا ہے بولتے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تارا اور چاند سے بڑا ہے، دس از دی گریٹسٹ. تو اسی طریقے سے دنیا کا عذاب اصغر ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ دگنا ہے، اکبر ہے. تو اکبر ہمیشہ کمپیریٹو استعمال ہوا اور اللہ کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود اللہ اکبر نہیں بولا، بندہ پیدا ہو گیا خدا اور مخلوق کا کمپیریزن کیا تو بولا ہر مخلوق سے اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے. اور اکبر کے معنی ہے بھی نہیں بڑا، مقابلتاً بڑا ہے.
کیونکہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرہ سے اصغر کا بھی ذکر ہے، اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے. ذرہ سے اکبر 2 ذرہ 10 ذرہ 20 ذرہ لے لو، کوئی حیثیت نہیں ہوتا اس کا، لیکن اکبر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نام 99 نام میں اکبر نہیں ہے، کبیر ہے. کبیر کے میں نے بحیثیت خود بڑھا، اس کے لیے ضروری نہیں کمپیریٹیولی بڑا ہو. اور اکبر میں 2 دن کا بچہ ہے تو 1 دن کے بچے کے مقابلے میں اکبر بن جاتا ہے. تو یہ ہے، ایک آدمی بولا تھا کہ بہت حلال کے کمائی میں برکت ہے، یہ ویسے ہی سنا رہا ہوں. اکبر لایا تو ایک روز وہ الیکٹرک کا دکان تھا، تو میں نے بولا آپ کے حلال کی کمائی میں برکت نہیں، آپ کو اکبر بادشاہ بننا ہے؟ بولا ہاں جلدی بنو. تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھائے، سوئچ تھا پنکھے کا تو آف کر دیا. بولا گرمی نہیں لگ رہی آپ کو؟ بولا نہیں یار آف کر دو. بولا کیوں آف کریں؟ بولا اکبر کے زمانے میں پنکھا نہیں ہوتا تھا. پھر بولا کہ آج شام کو گھر جاؤ گے گاڑی میں مت جانا، ٹانگے میں جانا یا گھوڑے میں جانا. اور اس قسم سے میں نے بہت سارا مثال دیا. میں نے بولا آج کل کا ایک عام مزدور جو ہے وہ اکبر بادشاہ سے زیادہ اچھا زندگی گزار رہا ہے. آئس کریم کھاتا ہے، بس میں سفر کرتا ہے، وہ کیا کیا نہیں کرتا ہے، دیکھتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے. اکبر کا تو اتنا علم بھی نہیں تھا، سوائے تلوار سے لڑائی کر لو، اس سے زیادہ تو یا توپ چلا لو، اور باقی کوئی خاص بات نہیں تھا. تو جیسا جنت میں بولتے ہیں کہ وہ درجات و خوبصورتی سب میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو دنیا میں بھی ہم لوگ یہ مثال دیکھ رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ سے زیادہ ایک عام مزدور بن گیا. جتنا بھی غریب مزدور لیکن اس سے بہتر ہے. وہ تو مٹی شٹی سے بھر جاتا تھا، یہاں تو ایئر کنڈیشن کہاں ہوتا تھا اس کے زمانے میں. بہرحال تو ایک تو وہ ہو گیا. اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں قادیانیت کا سنا دوں. قادیانیت کا یہ ہے کہ وہ میرا ایک بھتیجا ہے، ابھی تو داماد بھی ہے وہ، اور ماشاءاللہ پی ایس او میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی تھا. اور وہ جب اسٹوڈنٹ تھا تو کچھ سامان لا رہا تھا سوزوکی میں، ہم لوگ کا ماچس کا کام تھا اس زمانے میں. تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں ٹوٹ گیا اس کا. تو پاؤں ٹوٹ گیا تو جنا ہاسپٹل میں اس کا وہ پلیٹ بھی لگا کر اچھا خاصا ہوا تھا. اسی زمانے میں ایک قادیانی بھی وہاں ایڈمٹ تھا جو ہمارے کمیونٹی کا بندہ تھا، رحیم یونس بڈھا تھا. تو وہ ادھر میں چونکہ کمیونٹی کا تھا تو ملاقات ہوا. پھر جب ہاسپٹل سے دونوں اپنے گھر گئے تو یہ ہر جمعہ اپنا وہاں احمدی ہال ایک ہے صدر میں، اس میں نماز جمعہ کا پڑھ کے ادھر آ جاتا تھا. تو میرے کو نہیں پتا تھا. ایک روز میں بھائی کے گھر میں گیا ہوا تھا، قریبی تھا، تو یہ وہاں بیٹھ کے تھا تو میرے سے بھی کچھ بات چیت کیا. تو میں تھوڑا انٹرسٹ لیا اس میں. پہلے اس کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا، وہ دیکھا کہ یہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو سمجھا یہ مرغا زیادہ اچھا ہے. پھر ہر جمعہ میرے گھر آتا تھا اور بولتا تھا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، میں ملاقات کرنے آتا ہوں. میں نے بولا رحیم بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے تو روز آؤ، جمعہ کیوں آتے ہو؟ اور اگر ملاقات کرنے آتے ہو تو 6 مہینے میں 1 دفعہ وہ کافی ہے. لیکن وہ ہر جمعہ آتا تھا اور بس بولتا تھا ملاقات کرنے آ رہا. تو وہ بہت سارا سوال لا کے دیتا تھا، سب کا کچھ نہ کچھ جواب ہو جاتا تھا. تو جب وہ پریشان ہو گیا تو اس کا جو لینڈ لارڈ تھا اس کا نام بھی الیاس تھا، تو اس کے پاس لے جاتا تھا. تو ہم لوگ رات کو 2 بجے تک گپ شپ کرتے تھے، سوال لکھ کے آتے تھے، نیکسٹ وزٹ میں جاتے تھے. ایک دفعہ وہ میرے کو پھنسا دیا. وہ سورہ مائدہ کا فلما توفیتنی کا آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عیسی علیہ السلام سے کہ تم نے کہا تھا تم کو تمہاری ماں کو بھی معبود سمجھا جائے میرے سوا. تو وہ وضاحت کریں گے میرے کو نہیں پتا کہ آپ کے نفس میں کیا، آپ کو پتا ہے میرے نفس میں کیا ہے. جب تک میں موجود تھا میں نگران تھا، جب تو مجھے اٹھا لیا تو تو نگران ہو گیا. اٹھا لیا کے لیے لفظ آیا توفیتنی، لیکن توفیتنی کے معنی تو موت نہیں ہے، لیکن بہت دفعہ موت کے وقت استعمال ہوتا ہے. لیکن بڑا کلیئر ہے قرآن کے ایک آیت سے کہ جب ملک الموت آتا ہے اور جس کا موت ہوتا ہے اس کو بولتا ہے اپنے نفس کا توفی کرو. موت وہ ایک ہی آیت ہے، موت کے وقت توفی کرنے بولتا ہے. تو اس کے معنی موت نہیں ہے جیسا کوئی آدمی سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی پلین کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. مر رہا تو ہے ہر دفعہ، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے.
बचते भी हैं या मरते भी हैं। तो तोहफे तनी भी वैसे ही लफ्ज है, नींद के वक्त भी हर शख्स का नफ्स का तवफी होता है और वापस भी आ जाता है। तो तोहफे के मैंने मौत नहीं, हमेशा कभी भी मौत नहीं है, मगर वो मौत के वक्त इस्तेमाल हो जाता है अमूमन। तो बहरहाल तो वो उससे साबित कर रहा था कि यहाँ पर ही ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि जब तक वो जिंदा थे तो ईसाई सही रास्ते में थे, उनके फौत के बाद वो शिर्क शुरू किए। और फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पे जिंदा है, तो मानना पड़ेगा कि दुनिया में शिर्क भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस मौत के बाद होना है शिर्क। और वो जिंदा है आसमान में, तो शिर्क दुनिया में नहीं हो रहा, लेकिन कुरान बता रहा है कि शिर्क हो रहा है, तो इसकी मैंने मौत हो चुका है। फिर दूसरा किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, उसमें साबित करने मांगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी 10 किस्म से कि यहाँ से वहां माइग्रेट किए, वहां के, फिर श्रीनगर में जाके सेटल हो गए। 33 साल की उम्र में मसलूब हुए थे, उधर बेहोश हो गए थे, वहां से हिजरत करके गए, खाना वाना खाए साहबी लोग के साथ, तो हिजरत करके गए और श्रीनगर में सेटल हो गए, और वहाँ 120 साल की उम्र में फौत हुए। तो ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर 2023 है अभी, इसके बाद एडी जो लिखते हैं, तो एडी के मैंने इंग्लिश का आफ्टर डेथ समझते हैं, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये लैटिन का लफ्ज है एनो डोमिनो। इसके मैंने कि उनके पैदाइश से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, डेथ से नहीं हुआ है। तो पैदाइश से जब हुआ है तो 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो सन 120 हो गया ऑटोमेटिक, कैलेंडर साथ साथ चल रहा था। और तीसरा किताब लिखा है कि सेंट पॉल ने इनको खुदा बना दिया, खुदा का बेटा खुदा, सेंट पॉल को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो बात सही भी है, सेंट पॉल नहीं बनाया। तो अब तवफ़ा इतनी से साबित किया कि मौत के बाद शिर्क हुआ, और मौत हुआ 120 साल की उम्र में, तो 120 के बाद शिर्क हो सकता है, 120 के पहले शिर्क का गुंजाइश नहीं, क्योंकि मौत के बाद होना है। लेकिन पौलुस जिसको जिम्मेदार बनाया वो सन 65 में फौत हो गया, तो वो 55 साल पहले फौत हो गया, वो उधर जिंदा थे और यहाँ पर ही खुदा के बेटे बन गए। तो ये बहुत कीमती पॉइंट था, इसका चैलेंज भी था, लेकिन चैलेंज का जवाब भी अल्लाह ने इतना मजबूत दिया कि मैंने बोला कादियानी जज मंजूर, दुनिया का हर अदालत मंजूर, यानी पाकिस्तान का शर्त नहीं रखा, लंदन अमेरिका जहां भी जाओ, जापान भी जाओ, और उधर साबित कर दो कादियानी जज के सामने मेरे गैर मौजूदगी में साबित कर दो कि ये पॉइंट गलत है मजमून, तो 1 करोड़ नगद इनाम मिलेगा। अब तो और ज्यादा हो गया, जितना चाहिए ले लो। तो इससे वो लोग बेजार हो गए। अपने अल-फजल लंदन एक जो उनका ऑफिशियल अखबार है, उसमें जवाब दिया कि इल्मी मुअज्जज़ा है कि मेरे पैदाइश से पहले मिर्जा गुलाम अहमद जवाब दे चुका था। लेकिन वो 3.5 सफा का जवाब, तो उसमें इनामी सवाल का जिक्र भी नहीं था। मैंने बोला 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, कौन से पैराग्राफ में जवाब है, सही गलत नहीं, कुछ भी पैराग्राफ बता दो 10 लाख रुपए दूंगा। तो कोई पैराग्राफ था ही नहीं बताने को, तो वो भी नहीं बताया, तो आखिरकार वो लोग मुबायला कर लिया। तो मॉडल टाउन में 2 मुरब्बी साहबान थे और 6 गवाह थे, इंग्लिश और उर्दू दोनों में हुआ एग्रीमेंट। उसमें ये था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा, लंदन में वो लोग अखबार वगैरह में देंगे। तो 30 जुलाई को उधर में जलसा था जिसमें अनाउंस किया मोबाइल एक्सेप्टेंस को। 30 जुलाई को एक्सेप्ट करने के बाद शर्त था कि वहां के मैगजीन वगैरह में प्रिंट होना है। तो सबसे पहले मैगजीन में प्रिंट किया 20 अगस्त को। 20 अगस्त को प्रिंट हुआ और 20 अगस्त को नॉर्वे में जुम्मा का खुतबा देने आया नमाज पढ़ाने के लिए। तो खुतबा जो दिया पहला 10 मिनट का, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, जबान पे फालिज का हमला हो गया, साइटोस फालिज था क्या था अल्लाह को मालूम, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। फिर 10 से उसको मेंबर से हटा के हॉस्पिटल ले गए। 21 दिन तक तो काफी सीरियस टाइप का बीमारी था, किसी को खबर भी नहीं किया ये लोग ये बीमारी है। 21 दिन बाद जब कुछ बेहतर हुआ कि अवाम के पास आके अपने आप को पेश करे, तो उधर में अवाम के पास आके बोला कि वो जबान ये दिमाग काम नहीं कर रहा था, वजाहत से बात करना मुश्किल था, तो मैं इसलिए नहीं आया। और उसके बाद फिर सदका और दुआ का हर रोज अखबार में आना शुरू हो गया कि दुआ करो, सदका दो, ये दो। पहले 21 दिन छुपा रहा था, ये पहला दुनिया का पहला मिसाल है कि जब सीरियस था तो छुपाया गया, और जब कुछ बेहतर हुआ तो सदका और दुआ का अपील शुरू हो गया। तो इससे अल्लाह का शुक्र है झूठा भी साबित हो गया। और वो जो मिर्जा गुलाम का झूठा नबी,
اس کا سن کی وضاحت فرما دیں گے، سن کون سا؟ یہ اچھا آپ نے یاد دلا دیا، 3 جون 1999 کو موبائل ہوا تھا 3 جون 1999 9 کو، اور اللہ نے کی دے 30 جولائی 1999 کو لنڈن میں اناؤنس کیا تھا، اور 20 اگست 1999 کو، ایک سال کا پیریڈ تھا موبائل کا، 20 اگست 1999 کو وہ زبان پہ فالج پڑا تھا. تو صبح اخبار میں پرنٹ ہوا تھا، اسی روز گھنٹوں کے اندر ماشاءاللہ فیصلہ ہو گیا. کافی دن بیمار رہا، اس کے بعد کبھی ٹھیک ہوتا تھا، کبھی صحیح بھی ہوتا تھا، کبھی گڑبڑ بھی ہوتا تھا. کرتے کرتے 2003 میں فوت ہو گیا. اور اس کا دادا مرزا غلام بول کے گیا تھا کہ جب مباہلہ ہو جائے دو شخص کے درمیان تو جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. حالانکہ ہم لوگ کے حساب سے فوت ووت کا کوئی شرط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ لعنت کا بدعا ہے نا، لعنت اللہ کاذبین، تو شیطان پہ بھی لعنت ہوا، اس کو زندگی تو اور لمبی مل گئی. تو لعنت سے موت نہیں ہوتا، جہنم میں تو ہر کوئی تمنا کرے گا موت کا. لیکن چونکہ اس کا دادا بولا تھا کہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ جھوٹا ثابت اور بھی ہو گیا کہ یہ جھوٹا فوت ہو گیا. تو اس کے ساتھ قادیانیت بھی اور بھی مضامین بہت ہے، لیکن ابھی کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ لوگ گرم ہو جائیں گے، تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کو شکریہ.